قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ دجال کا مطلب بڑا جھوٹا ہے، چونکہ دجال بھی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے آپ کو مومن کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں وہ نبی اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی نژاد ہوگا۔ احادیث کی بنا پر دجال کا ظہور اس طرح سے ہوگا کہ وہ ایک لمبا اور ایک آنکھ والا جوان ہوگا۔ اس کی ناکارہ آنکھ سوجے ہوئے انگور کی طرح ہوں گی اور دوسری آنکھ خون آلودہ ہوں گی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا دھسا ہوا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی جس میں کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور قحط پڑے گا۔ زمین 1/3 پیداوار روک دیں گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار روک دیں گی۔ آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائیں گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قحط کے علاوہ علم و روحانیت کی کمی بھی ہوگی۔ لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے۔ اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی بھی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان دنوں میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی 1 دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جائے گا، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا میدان۔ تاہم وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کی حفاظت خود فرشتے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہیں گا۔ مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن مدینہ منورہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور طور کے پہاڑ پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکار اس کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا نام جنت اور دوسرے کا جہنم رکھے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگا اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنتی ہوگا۔ جب وہ حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال مقتول کو لوگوں کے سامنے زندہ کرے گا۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر مومن سخت پریشانی میں بھاگ کر جبل دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ مومن شدید بھوک اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ جیسے ہی دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دجال اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لحد کے مقام پر قتل کریں گے اور دجال کے پیروکاروں میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔